تین لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلا تو وہ شخص جس نے روزہ رکھا لیکن سوتا رہا، پورے دن سوتے ہوئے اس نے گزارا۔ فجر کی نماز پڑھی سحری کرنے کے بعد، سو گیا، ظہر میں اٹھا، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر سو گیا، پھر عصر میں اٹھا، عصر کی نماز پڑھی، پھر سو گیا، پھر افطار تک تھوڑا بہت ٹہلتا پھرا اٹھنے کے بعد اور افطار کر لیا۔ تو یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوئیے لیکن لمٹ میں سوئیے۔ آپ 6-7 گھنٹے سو لیے بس بہت ہے۔ رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اب جو سوتا رہ گیا، آخرت کے میدان میں یہ شخص افسوس کرے گا جب رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کو بڑے بڑے اونچے مقام مل رہے ہوں گے تو یہ شخص کو چھوٹا مقام ملے گا۔ تو یہ اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش میں نے سو کے رمضان کا مہینہ نہ گزارا ہوتا تو میں بھی اونچے مقام اور مرتبہ حاصل کر رہا ہوتا۔ تو پہلا شخص تو یہ اجر و ثواب میں پیچھے رہ جانے والا، جو سو کے پورا دن گزارتا ہے۔ دوسرا وہ جو سوتا بھی ہے، سونے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی قضا کر دیتا ہے، یعنی ظہر سوتے ہوئے نکل گئی، اب ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہا ہے، نمازوں کو قضا کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی شخص جو ہے نا بڑا محروم ہے، جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی جو رمضان کی برکتیں، انعامات، اجر و ثواب، جنت، بخشش، مغفرت اس کو ملنا چاہیے تھی وہ نہیں مل پاتی۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا روزے کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن روزے کا کوئی ثواب اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ شخص وہ ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن نمازیں بھی نہیں پڑھتا، گناہوں سے بھی نہیں بچتا، حرام کاری سے بھی نہیں بچتا، جیسی اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کو صحیح غلط میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، بس روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کا ثواب ہی نہیں ملتا، ہاں بس بھوکا پیاسا وہ رہتے ہیں۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ جنہوں نے روزہ رکھا لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچے، انہوں نے روزہ رکھا لیکن نمازوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے روزہ رکھا لیکن حرام کاموں میں مبتلا رہے۔ اسی لیے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ